ویلکم ٹو دا ونڈرلینڈ اسٹوریز۔ ہیلو پیارے بچوں، آرام سے بیٹھ جاؤ اور ایک ایسی کہانی کے لیے تیار ہو جاؤ جس میں چمک، راز اور حیرتیں چھپی ہوں۔ آج کی جادوئی کہانی ہے علی بابا اور 40 چور۔ ایک خوبصورت مہم جس میں ایک نیک دل لکڑہارا علی بابا، اس کا تجسس بھرا بھائی قاسم اور ایک ہوشیار دوست مرجینا شامل ہے۔ بغداد کے خوبصورت شہر میں جہاں گنبد سورج کی روشنی میں بلبلے جیسے چمکتے ہیں اور ہوا میں کھجوروں اور مسالوں کی خوشبو ہے، جنگل میں درختوں اور پتھروں کے نیچے کچھ جادوئی ہونے والا ہے۔ علی بابا ایک نرم دل انسان تھا جو جنگل میں لکڑیاں جمع کرتا تھا اور پرندوں کے ساتھ خوش ہو کر گیت گاتا۔ ایک دن جب وہ لکڑیاں رکھ رہا تھا، اسے اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ وہ فوراً ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا اور باہر جھانکا۔ اسے حیرت ہوئی جب 40 سوار رنگین کپڑوں اور سونے کی پٹیوں میں سجاوٹ کیے ہوئے ایک بڑی چٹان کے پاس آئے۔ سردار آگے بڑھا اور زور سے بولا، کھل جا سم سم، اور وش، چٹان ایک طرف ہو گئی اور ایک چمکتی ہوئی غار ظاہر ہوئی۔ علی بابا کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئیں۔ ایک خفیہ غار، اس نے آہستہ سے کہا۔ جب سوار اندر چلے گئے، وہ انتظار کرتا رہا جب تک وہ واپس آئے اور سردار نے پھر کہا، بند ہو جا سم سم۔ تب سب کچھ خاموش ہو گیا۔ علی بابا آہستہ سے چٹان کے پاس گیا اور کہا، کھل جا سم سم۔ چٹان جادوئی طریقے سے کھل گئی۔ اندر خزانے کی دنیا تھی، چمکتے ہوئے نگینے، سونے کے سکے اور چاندی سے بھرے صندوق۔ اس نے احتیاط سے ایک چھوٹا صندوق اور سکوں سے بھری تھیلی لی اور کہا، شکریہ خفیہ غار۔ گھر پہنچ کر علی بابا کی بیوی نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ اوہ واہ، اب ہم اپنی چھت ٹھیک کر سکتے ہیں اور نئے جوتے خرید سکتے ہیں۔ مگر دونوں نے فیصلہ کیا کہ خزانے کا راز کسی کو نہیں بتانا۔ سکے تولنے کے لیے اس کی بیوی نے قاسم کی بیوی سے ترازو مانگا۔ قاسم کی بیوی نے نیچے موم لگا دیا۔ جب ترازو واپس آیا، اس پر ایک سونے کا سکہ چپکا ہوا تھا۔ قاسم کی آنکھوں میں سوال چمکنے لگے، یہ سونا کہاں سے آیا؟ اگلے ہی دن قاسم علی بابا کے پاس آیا اور راز جاننے کی ضد کی۔ یہ صرف ایک غار ہے، علی بابا نے نرمی سے کہا، مگر احتیاط کرنا۔ قاسم جنگل کی طرف دوڑا، آنکھوں میں سونے کے خواب لیے۔ اس نے جادوئی لفظ کہے اور غار کھل گیا۔ خزانے کو دیکھ کر اس نے جتنی ہو سکے دولت اکٹھی کی، لیکن اور نہیں، باہر نکلتے وقت وہ جادوئی الفاظ بھول گیا۔ کھل جا اچار، کھل جا پکوڑے، کچھ بھی کام نہ آیا۔ شام کو علی بابا قاسم کو ڈھونڈنے گیا۔ جب اسے غار ملی، وہ قاسم کا سامان لے کر افسردگی سے واپس آیا۔ اس رات مرجینا، علی بابا کی ہوشیار دوست، کو ایک خیال آیا۔ وہ ایک نیک دل درزی کو جانتی تھی جو آنکھوں پر پٹی باندھ کر خاموشی سے سلائی کرتا تھا۔ وہ اسے لے آئی اور قاسم کو عزت کے ساتھ الوداع کیا۔ سب نے سمجھا کہ قاسم پرسکون طریقے سے دنیا سے گیا اور کسی کو غار کا پتہ نہ چلا۔ مرجینا نے مسکرا کر سوچا، ہمارا راز محفوظ ہے۔ مگر دور کہیں چور واپس آئے اور دیکھا کہ کسی نے ان کے خزانے والی غار میں قدم رکھا ہے۔ کوئی ہمارے راز کو جانتا ہے، سردار چلایا۔ ایک چور بھیس بدل کر شہر گیا اور علی بابا کے گھر کو تلاش کیا۔ اس نے دروازے پر چاک سے نشان لگایا۔ اب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے، اس نے کہا۔ مگر مرجینا نے نشان دیکھ لیا اور سڑک کے ہر دروازے پر وہی نشان لگا دیا۔ جب چور واپس آئے، وہ حیران رہ گئے، کون سا گھر ہے؟ اس بار سردار خود آیا، ایک تاجر کے بھیس میں جو تیل بیچتا تھا۔ اس نے 40 بڑے مٹکے لائے۔ صرف ایک میں تیل تھا، باقی سب میں چور چھپے ہوئے تھے۔ کیا میں رات یہاں گزار سکتا ہوں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ علی بابا نے ہمیشہ کی طرح مہمان نوازی سے ہاں کہا۔ اس رات مرجینا کو کھانا بنانے کے لیے تیل چاہیے تھا۔ وہ باہر گئی۔ جیسے ہی اس نے ایک مٹکا کھولا، اندر سے سرگوشی آئی، کیا وقت آ گیا ہے؟ مرجینا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ اوہ خدایا! مرجینا گھبرائی نہیں، بہادری سے اس نے پانی گرم کیا اور ہر مٹکے میں تھوڑا تھوڑا ڈال دیا۔ نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، بس اتنا کہ چور ہل نہ سکے۔ مٹکے گڑگڑانے لگے۔
मर्जीना चुपके से मुस्कुरा कर वापस आई। जानती थी कि उसने एक बार फिर सबको बचा लिया। सुबह होते ही वो जाली ताजिर परेशान होकर नाश्ते किए बगैर भाग गया। अली बाबा कभी पता न चला कि कितना खतरा करीब था। मगर सरदार बाज न आया। कुछ दिन बाद वो दोबारा आया, अब एक मीठे मेहमान के भेस में, दोस्ती और मिठाइयाँ लेकर। चलो आज रात खाने पर मुलाकात हो, उसने कहा। अली बाबा हमेशा की तरह नेक मान गया। सब चांदनी रात में हंस रहे थे कि मर्जीना ने कुछ अजीब देखा। सरदार के कपड़ों के नीचे छुरी छुपी हुई थी। नहीं होने दूंगी, उसने चुपके से कहा। सुबह की रोशनी की तरह बहादुरी से मर्जीना अचानक उठी, एक खूबसूरत घूमती हरकत की और नरमी से सरदार के हाथ से छुरी गिरा दी। सब मेहमान हैरान रह गए। ये आदमी दोस्त नहीं दुश्मन है, उसने कहा। सरदार भागने की कोशिश में सेबों की टोकरी से टकरा गया। पकड़ा गया, करीबी बच्चों ने हंसते हुए कहा। सब ने तालियां बजाईं और अली बाबा ने मर्जीना को खुशी से देखा। तुमने एक बार फिर हमें बचा लिया। उस दिन के बाद अली बाबा ने मर्जीना पर दिल से एतमाद किया। उसने उसे अपने बेटे से शादी की दावत दी, जो नेक और खुश मिजाज लड़का था। वो सब एक घर में हंसी मेहरबानी और कभी कभार सिम बनकर साथ हंसी खुशी रहने लगे। और याद रखो प्यारे बच्चों, बहादुरी और नरमी से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है, जैसे मर्जीना और अली बाबा ने हमें सिखाया। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।